نینا نیچے آئی تو تائی جان ملازمہ سے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ زرشے بھی وہاں موجود تیزی سے ہاتھ چلاتی ان کے کام کر رہی تھی۔ السلام علیکم ماں سائیں۔ نینا نے تائی سائیں کے آگے جھکتے سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے روکھے سے انداز میں دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ اور ساتھ ہی نینا سانول خان، ہم بار بار ایک ہی بات دہرانے کے عادی نہیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ حویلی کی بہوؤں کی طرح اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ دن چڑھے تک سونا کوئی اچھی بات نہیں۔ جی ماں سائیں، نینا فرما برداری سے جواب دیتی خود بھی بیٹھتی اپنے لیے ناشتہ لگانے لگی۔ زرشے نے ایک نظر اس خوبصورت چہرے والی نازک سی پری پر ڈالی جو سیاہ فراق میں ملبوس تھی۔ چہرے پر چھایا حسن و ملال اس کے انداز کی توڑ پھوڑ کا گواہ تھا۔ یا اللہ اس معصوم کی زندگی میں رنگ بھر دے، میرے مالک گنہگار کو سامنے لانے میں سائیں کی مدد فرمائیں۔ زرشے نے دل سے دعا کی۔ تائی جان اسے کھوئے دیکھ فوراً لتاڑ گئی۔ اے لڑکی، کیا میری بہو کو گھور کر دیکھ رہی ہو؟ ہاں، میرے بیٹے کو تو کھا گیا تمہارا بھائی، اب میری بہو پر نظر ہے؟ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اور جا کر شنوال کو بلا کر لاؤ۔ بدبخت لڑکی، اس سے پہلے کہ میں سب بھول جاؤں۔ ان کے دل چیرتے لفظ کوڑوں کی مانند زرشے پر برس رہے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی اور اوپر کی جانب بڑھ گئی، جہاں ابھی اسے لاڈ صاحب کو بلایا تھا۔ زرشے روم میں داخل ہوئی تو چاروں طرف چھائے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ زرشے نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھائے۔ اچانک ہی قالین سے پاؤں الجھتے سیدھا بیڈ پر سے سدھے ہوئے شنوال پر جا گری۔ جہاں زرشے کی دبی دبی سی چیخ نکلی تھی، وہاں شنوال جو ابھی کچھ دیر پہلے سویا تھا اس افتاد پر ہڑبڑاتا آنکھیں کھولے جلدی سے سائیڈ لیمپ کی روشنی میں خود پر گرے وجود کو دیکھنے لگا۔ زرشے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے چکر میں مزید اس کی خوشبو کے حصار میں جکڑنے لگی۔ بے ساختہ ہی شنوال کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے۔ زرشے کو اس طرح سرخ آنکھوں میں نیند کا خمار دیکھتی سہم سی گئی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سانسوں کی روانی پر چھائی فسوئی خیزی اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ چھوڑیں سائیں، وہ بڑی بیگم نے آپ کو بلایا تھا، میں یہی کہنے آئی تھی۔ زرشے گھبراہٹ سے چور لہجے میں بولی تھی۔ شنوال خان کی حد درجہ غربت اس لیے ناقابل برداشت تھی۔ سائیں کی جان، بہت تھک گیا ہوں، کچھ سکون فراہم کر دو۔ شنوال خان اس کی گردن میں چہرہ چھپاتا خمار آلود آواز میں کہتا زرشے کو لال پیلا کر گیا۔ زرشے بھرپور مزاحمت کرتی اسے اپنا آپ چھڑوانے لگی، پر شاید شنوال خان کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ زرشے نے زور سے آنکھیں بند کر کے کھولیں جو ضبط سے سرخ پڑتی لہو چھلکانے کو تھی۔ شنوال اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی قید میں لیے کروٹ بدلتا زرشے کو مکمل اپنے اثار میں قید کر گیا۔ وہ بے خود سا اس کے گالوں پر اپنی چاہت کے پھول کھلاتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا۔ اس سے پہلے کہ شنوال کے لب اس کے لبوں کو چھوتے، زرشے آگے بڑھتی اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ شنوال اس کے ننھے سے حملے پر لب بھینچتا مسکراہٹ دبانے لگا۔ آج پتہ چلا زرشے شنوال خان کہ کیوں دل تمہاری قربت کا خواہاں ہے۔ آخر اس قدر جنون خیزی صرف شنوال خان کی بیوی میں ہی ہو سکتی ہے۔ شنوال اس کے گلے سے بھیگی لٹیں ہٹاتے ہوئے بولا، بس کریں خان، مجھے مت مجبور کریں خود سے جڑنے پر۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ نہیں، میں بعد میں نہیں پچھتانا چاہتی۔ سائیں بخش دیں مجھے، میں آپ کے طلب کا سامان نہیں بننا چاہتی۔ مت بھولیے میں ونی ہو کر آئی ہوں۔ زرشے اسے حدود میں تجاوز کرتا دیکھ پھٹ پڑی تھی۔ کیسے وہ شخص اپنی من مانی کرتا پل میں اسے بے بس کرتا تھا، پر حقیقت ماننے کو شاید شنوال خان تیار نہ تھا۔ زرشے کے اندر پلتا خوف اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ بے بس تھی، وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے کا کل کیا ہوگا۔ زرشے کی باتوں پر شنوال کی آنکھوں میں قہر برپا ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی مفقود تھی۔ جبڑے اس قدر سختی سے آپس میں بھینچے تھے کہ گردن کی رگیں واضح ہونے لگیں۔ مزید زرشے کو بولنے کا موقع دیے بنا شنوال اس کے ہر لفظ کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں لیتا اسے سختی سے اپنے رشتے کا احساس دلانے لگا۔ کمر پر گرفت پر ہر لمحہ بہ لمحہ بڑھتی سختی نے
الگ جان کنی گئی تھی۔ نینا ناشتہ کر کے واپس کمرے میں آتی، اپنی ڈائری نکالتی، اپنا پسندیدہ مشغلہ سر انجام دینے لگی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ شروع میں وہ کم گو تھی، وہ اپنی ہر بات اس ڈائری میں لکھتی تھی جو سانول خان نے اسے دی تھی۔ نینا کی زندگی میں سانول کی جگہ سانسوں سے زیادہ تھی۔ سائیں، میں نے رات کو پھر سے آپ کو قریب محسوس کیا، یوں لگا آپ نے پھر سے نینا سانول خان کے وجود کو اپنی خوشبو سے مہکایا ہو۔ پر میں ناراض ہوں سائیں آپ سے۔ جب آپ کو محسوس کرتی ہوں تو لگتا ہے دھڑکنیں اعتدال پر ہیں، پر آنکھیں کھولتی ہوں تو آپ دکھائی نہیں دیتے۔ ناانصافی ہے سائیں۔ نینا قلم سے اپنے دل کا حال بیان کرتی اپنی بے بسی پر راز و قطار روئی تھی۔ دل کی حالت تھی کہ ابھی زندگی ختم کر دے، کون سے دکھ کے گھیراو کیا تھا، اب سانسیں گھٹنے لگی تھی۔ محبت کی کشش نے بہت تڑپایا تھا، وہ مر مر کر جی جاتی، لیکن جی جی کر مرنا نینا خان کو خالی کر رہا تھا۔